تھک گئے ہو، ٹوٹ گئے ہو، مشکل ہو رہا ہے صبر، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے رب ناراض ہو گیا ہو، تو سنو، تمہارے رب نے سورہ الضحیٰ میں اس ساری کیفیت کا جواب دیا ہوا ہے۔ سورہ الضحیٰ کی آیات 3 میں رب فرماتا ہے، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا، نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ اس سے زیادہ تسلی کی بات کیا ہی ہوگی کہ وہ معجزوں کا بادشاہ کہہ رہا ہے، میں نے تو تمہیں کبھی اکیلا چھوڑا ہی نہیں۔ وہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے، ناراض بھی نہیں ہوں۔ پھر خود سے پوچھو کہ یہ تم کیسا یقین کر رہے ہو اس رب پہ کہ جہاں تمہیں یہ وسوسے آ رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی، شاید اللہ ناراض ہے، اللہ بھی پتہ نہیں کیوں نہیں سن رہا، یا اللہ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ سورہ الضحیٰ کی آیات 4 میں رب فرماتا ہے، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ اس آیات میں وہ ذات صبر کرنے کا کہہ رہا ہے کہ ابھی جو وقت ہے اس سے کہیں بہتر وقت آنے والا ہے، بس تھوڑا اور صبر کرو۔ ہاں، وہ جانتا ہے تم تھک گئے ہو، ہمت ہار رہے ہو، صبر ٹوٹ رہا ہے، تبھی تو اس آیات کے ذریعے تم سے کہہ رہے ہیں کہ بہتر وقت آنے والا ہے، تمہارے ہر درد کو راحت ملنے والی ہے، تمہارے تھکے ہوئے دل کو سکون ملنے والا ہے۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا اور صبر سہی۔ اس سورہ کی آیات 5 کو پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تسلی دے رہا ہو، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اس آیات کے بعد تو سب وسوسے غائب ہو جاتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، مشکل ہے، امتحان زندگی کا، لیکن جانتے ہو وہ رب تو تمہارے صبر اور یقین پہ رزق کر رہا ہے، تبھی تو اس ذات نے صبر کا اجر بتا دیا ہے اس آیات میں کہ تم خوش ہو جاؤ، اتنا دوں گا۔ اس ذات کی رضا میں راضی ہونا سیکھ جاؤ۔ اس کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے اس پہ صبر کر لیا جائے، یہ سوچ کہ وہ کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا تمہارے لیے۔ تم کیسے ہو سکتے ہو مایوس اس ذات سے جس کے ایک کن سے وسیلے بھی بن جاتے ہیں، راستے نکل جاتے ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں، دل بدل جاتے ہیں، مقدر بدل جاتے ہیں، ادھورے کہانیاں مکمل ہو جاتی ہیں۔ اس کے ایک کن کہنے کی دیر ہوتی ہے، بس سارے کام ناممکن سے ممکن ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اسی مہینے تمہارے پسندیدہ دعا پر کن فرما جائے، کیا پتہ اللہ آپ کی وہ دعا قبول کر لے جو آپ بہت وقت سے مانگ رہے ہو، جس دعا کا پورے ہونے کا آپ کب سے انتظار کر رہے ہو۔ اسی مہینے ٹوٹے دل واپس جڑیں گے، ادھورے قصے مکمل ہوں گے، ساری پریشانیاں دور ہوگی، اللہ تمہارے لیے صرف معجزے کرے گا، اور امید رکھو آپ کی ساری دعائیں قبول کرے گا۔ اللہ کے لیے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ناممکن ہو، اس کے لیے تو ہر چیز ممکن ہے۔ ابھی اللہ آزما رہا ہے تو نوازے گا بھی وہی، اور دل توڑتا ہے تو جوڑے گا بھی وہی۔ سوچو، اگر اس کے ایک کن سے تمہاری زندگی بدل سکتی ہے، اس کے ایک کن سے تمہاری ساری دردوں کو خوشیوں میں بدل سکتی ہے، اس کے ایک کن سے تمہاری روح کو سکون مل سکتی ہے، تو پھر یقین رکھو اللہ پہ، وہ تمہارے لیے کن کے معجزے بہت جلد عطا کرے گا۔ مایوس نہ ہو جب دیری ہو رہی ہے وہ چیز ملنے جو تم مانگ رہے ہو، اللہ جانتا ہے تم اس سے محبت کرتے ہو، دعاؤں میں مانگتے ہو، وہ ہر چیز سے واقف ہے، تمہیں انتظار کروا رہا ہے، شاید ابھی کوئی معجزہ ہونا ابھی باقی ہے، شاید جسے تم مانگ رہے ہو اسے تمہارے لیے بہتر بنایا جا رہا ہو۔ انتظار یا دیری کا مطلب یہ تو نہیں کہ تمہاری من پسند چیز تمہیں نہیں ملے گی،
تو جب صبر کے آخری حد تک پہنچ جاتے ہو تب تم اللہ کو راضی کر لیتے ہو. وہ تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیز عطا کر دیتا ہے، لیکن وہ صحیح وقت آنے پر تمہیں اس سے ملاتا ہے. صبر رکھو اور رب پر یقین رکھو، تمہیں تمہاری من پسند چیز ضرور ملے گی انشاءاللہ.